السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم سامعین، اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے ہم اور آپ بہت جلد ماہ رمضان میں داخل ہونے والے ہیں۔ اللہ سے ہماری دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم کو رمضان المبارک جیسا مہینہ نصیب فرمائے اور ہمیں اس مبارک مہینے میں کثرت سے عبادت کرنے کی توفیق دے۔ محترم سامعین، ہر سال ماہ رمضان آتا ہے چلا جاتا ہے، لیکن ہمیں اس بات پر غور کرنا ہے کہ رمضان میں ہمیں کیا سبق ملتا ہے، کیا درس ملتا ہے، اور ماہ رمضان میں ہمارے لیے کیا کیا نصیحتیں پوشیدہ ہیں۔ ماہ رمضان کے کچھ اسباب میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ ماہ رمضان میں پہلا سبق یہ ہے کہ اس مبارک مہینے میں انسان کے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ اللہ نے فرمایا سورہ بقرہ میں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے۔ مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، کہ تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ ماہ رمضان کا پہلا سبق یہ ہے کہ انسان کے اندر تقوی پیدا ہو جائے، اور ماہ رمضان کا دوسرا سبق یہ ہے کہ ایک مسلمان مکمل طور پر اللہ رب العالمین کا مطیع اور فرمانبردار بن جائے۔ ذرا آپ روزے کی اصل حقیقت پر غور کریں کہ انسان صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھاتا پیتا نہیں ہے، بہت ساری منع کردہ چیزوں سے وہ اپنے آپ کو بچا کر رکھتا ہے۔ کھانا حاضر ہے، کھاتا نہیں، پانی موجود ہے، پیتا نہیں، اور اللہ رب العالمین کے حکم پر وہ عمل کرتا ہے۔ سخت گرمی میں پیاس کی شدت کو وہ برداشت کرتا ہے، چاہے تو وہ اکیلے تنہائی میں کچھ کھا سکتا ہے، پی سکتا ہے، مگر وہ ایسا نہیں کرتا۔ کیوں نہیں کرتا؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے اسے اس بات کا حکم دیا ہے کہ وہ ماہ رمضان کے مکمل روزے رکھے۔ وہ اپنے رب کی مخالفت نہیں کرتا، اللہ کی اطاعت کرتا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ یہ مکمل اطاعت و فرمانبرداری یہ رمضان کا ایک سبق ہے، ایک درس ہے، ایک پیغام ہے۔ اور میرے بھائیو، ذرا غور کریں، شام کے وقت میں جو نظارہ ہمیں دیکھنے کو ہمیں ملتا ہے کہ افطار کے سارے سامان انسان کے پاس موجود ہے، مگر وہ بار بار گھڑی کی جانب دیکھتا ہے، ایک منٹ کا خیال رکھتا ہے۔ کیونکہ اللہ رب العالمین نے اسے اسی بات کا حکم دیا ہے۔ اور میرے بھائیو، ذرا اس بات کا احساس کریں اور سوچیں ایسا کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ اللہ رب العالمین کے حکم کے مطابق رمضان کا یہی پیغام ہے، یہی درس ہے کہ انسان زندگی کے ہر موڑ پر، زندگی کے ہر قدم پر اللہ رب العالمین کی اطاعت میں لگ جائے۔ اللہ نے اسے جو پیدا کیا اسے ایک گائیڈ لائن دیا، تمہیں کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے، کس چیز پر عمل کرنا ہے، کس چیز سے اپنے آپ کو بچائے رکھنا ہے۔ اور یہی وہ فرمانبرداری ہے کہ جب آدمی اطاعت و فرمانبرداری میں لگ جائے تو جنت کی شکل میں اس کے لیے ایک بہت بڑا انعام ہے۔ پتہ یہ چلا کہ رمضان کا یہ دوسرا سبق ہے کہ آدمی مکمل طور پر اللہ رب العالمین کے مطیع اور فرمانبردار بن جائے۔ ماہ رمضان کا تیسرا پیغام اور تیسرا سبق یہ ہے، وہ اللہ کی توحید ہے۔ تمام عبادت صرف ایک اللہ کے لیے انجام دینا اور اس میں دوسروں کو شریک نہ کرنا، یہ اللہ کی توحید کا ایک مفہوم ہے۔
ایک مسلمان ماہ رمضان میں مختلف عبادتیں انجام دیتا ہے، چاہے وہ صلاۃ کی شکل ہو، روزی کی شکل میں ہو، تراویح ہو، دعا ہو، اذکار ہو، تلاوت قرآن ہو، یہ سب کس کے لیے کرتا ہے؟ اللہ کے لیے، صرف اور صرف اللہ کے لیے۔ جب یہ عبادتیں صرف اللہ کے لیے ہیں تو دوسری عبادت بھی اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ سجدہ اللہ کے لیے، رکوع اللہ کے لیے، قیام اللہ کے لیے، نظر اللہ کے لیے، اور قربانی اللہ کے لیے، توکل اللہ پر ہو، امید اللہ پر ہو، بھروسہ اللہ پر ہو، خوف صرف اللہ سے ہو۔ یہ ساری چیزیں اللہ رب العالمین کے لیے خاص ہو، یہ پیغام ہے، اس میں کسی اور کو شریک نہ کیا جائے۔ اللہ نے فرمایا سورہ انعام آیت نمبر 162 میں، قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیں میری صلات، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا للہ رب العالمین، یہ سب اللہ کے لیے، لا شریک لہ۔ آگے کے لفظ پر غور کریں، لا شریک لہ، اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اور ہمیں اسی بات کا حکم دیا گیا ہے کہ میں پہلا مسلمان بن جاؤں۔ یعنی یہ قربانی، یہ صلاۃ اور یہ ساری جینا مرنا کس کے لیے ہو؟ اللہ کے لیے ہو، اور اس عبادت میں کوئی اور شریک نہیں ہو سکتا۔ تو یہ اللہ کی توحید ہے، یہ رمضان کا درس ہے، یہ رمضان کا سبق ہے۔ اور ماہ رمضان کا چوتھا سبق یہ ہے، وہ ہے اتباع سنت۔ ایک مسلمان ہر معاملے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے روزہ رکھا، روزے کی کیسے نیت کی، سحری کیسے کھایا، افطار میں کیا سنت ہے، رات میں قیام کا کیا طریقہ ہے، قرآن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق کیا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان میں سخاوت کیسے کرتے تھے، یہ ساری چیزیں ایک مسلمان کو جاننا ضروری ہے۔ اتباع سنت کے تعلق سے ایک مثال دیکھیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا يزال الناس بخیر ما عجل الفطر، انسان ہمیشہ خیر پر قائم رہے گا، لوگ ہمیشہ اس وقت تک خیر پر قائم رہیں گے جب تک وہ افطار میں جلدی کریں گے۔ اگر وہ افطار میں جلدی کریں گے تو خیر پر باقی رہیں گے۔ ایسا کیوں؟ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم افطار میں جلدی کرتے، جیسے ہی افطار کا وقت ہو جاتا فوراً افطار کر لیتے۔ حدیث کا مطلب یہ ہے، مفہوم یہ ہے کہ جب تک لوگ سنت پر قائم رہیں گے، بدعات سے اپنے آپ کو بچائے رکھیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے رہیں گے تو خیر پر وہ قائم رہیں گے، اور اگر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دیں گے تو خیر پر وہ باقی نہیں رہیں گے۔ احتیاط کے نام پر افطار میں تاخیر کرنا یہ سنت کی مخالفت ہے۔ اور رمضان کا پانچواں درس یہ ہے، وہ ہے ہمدردی اور غمگساری۔ اگر اللہ نے ہم کو مال دیا، دولت سے نوازا ہے، اس میں ہم اپنے محتاج فقراء، مساکین اور ضرورت مند بھائیوں کا خیال رکھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت سخی تھے، مگر رمضان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت اور زیادہ بڑھ جاتی۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس وکان اجود ما یکون فی رمضان، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ سخی تھے۔ وکان اجود ما یکون فی رمضان حین یلقاہ جبریل، اور جب جبریل علیہ السلام سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوتی تو آپ کی سخاوت اور زیادہ ہو جاتی۔ وکان جبریل یلقاہ فی کل لیلۃ من رمضان فیدارسہ القرآن، اور جبریل امین کا معاملہ کیا تھا کہ جبریل علیہ السلام رمضان کی ہر رات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرتے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کا
دور کرتے فَلَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود بالخیر من الریح المرسلہ. جب جبریل علیہ السلام سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوتی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت تیز ہواؤں سے بھی بڑھ جاتی. پتہ یہ چلا کہ ماہ رمضان کا یہ پیغام ہے کہ انسان کے اندر ہمدردی آنی چاہیے، غم گساری آنی چاہیے. ذرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر غور کریں. سنن ترمذی کی روایت ہے، حضرت زید بن خالد الجہنی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من فطر صائما، جس نے کسی روزہ دار کو افطار کرایا، کان لہ مثل اجرہ غیر انہ لا ينقص من اجر الصائم شیئا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فضیلت بتلائی روزہ دار کو افطار کرانے کی. جس نے کسی روزہ دار کو افطار کرایا، کان لہ مثل اجرہ، تو روزہ دار کو افطار کرانے کی وجہ سے افطار کرانے والے کو اتنا ہی ثواب ملے گا، اتنا ہی اجر ملے گا جتنا اجر روزہ دار کے لیے ہوگا. غیر انہ لا ينقص من اجر الصائم شیئا، لیکن روزہ دار کے اجر میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی. یہ حدیث ہمیں بتلاتی ہے، یہ حدیث ہمیں سکھاتی ہے. اس ماہ رمضان کا یہ درس اور سبق ہے، پیغام ہے کہ ہم اپنے غریب، مساکین، فقراء، محتاج، ضرورت مند ان تماموں کا خیال رکھیں. اگر اللہ نے حکم و دولت سے نوازا ہے، خود افطار تو کرتے ہیں، لوگوں کو بھی افطار کرائیں تاکہ ہم اجر میں زیادہ شامل ہو سکیں. رمضان کا ایک چھٹا درس یہ ہے، وہ اخلاص ہے. اور اخلاص ایسا عمل ہے کہ بغیر اخلاص کے کوئی عمل اللہ قبول نہیں کرتا. ہر عمل میں اخلاص ضروری ہے. اگر کسی عمل میں ریاکاری آ جائے، دکھاوا آ جائے، نمائش آ جائے، وہ عمل برباد ہے. اور ماہ رمضان میں ہم جو روزہ رکھتے ہیں، اس میں اخلاص مکمل طور پر پایا جاتا ہے. آدمی روزہ رکھتا ہے، تنہائی میں، اکیلے میں چھپ کر کھا سکتا ہے، پی سکتا ہے، نہیں کرتا. یہ قدم نہیں اٹھاتا. کیوں نہیں اٹھاتا؟ کیونکہ وہ اللہ کے لیے روزہ رکھ رہا ہے. مکمل طور پر دل اس کا مطمئن ہے کہ اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے، اللہ کی نگرانی ہمارے اوپر موجود ہے. وہ کسی اور کو دکھانے کے لیے نہیں کرتا. تو لہٰذا ہم کو ہر عمل میں اخلاص پیدا کرنے کی ضرورت ہے. اسی طریقے سے ماہ رمضان کا 60واں سبق یہ ہے، وہ اخلاق حسنہ ہے کہ انسان کے اندر اچھے اخلاق پیدا ہو جائیں. صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَسْخَبْ فَإِنْ سَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ. نبی علیہ السلام نے فرمایا جب تم میں سے کوئی آدمی روزہ دار ہو، وہ فحش گوئی نہ کرے، شور نہ مچائے، اور اگر کوئی اسے گالی دے یا کوئی اس سے لڑائی کرے تو کیا کرے؟ پہلا یہ ہے کہ وہ خود کوئی غلط عمل نہ کرے. میرے بھائیو ذرا حدیث پر غور کرے کہ فلا یرفث، فحش گوئی نہیں کرے. پہلے وہ خود اچھے اخلاق بنائے، اور اگر اس سے کوئی قتال کرتا ہے، اس کو کوئی گالی دیتا ہے تو اس کا جواب نہ دے، اتنا کہے انی امرؤ صائم، میں روزہ دار ہوں. یہ حدیث ہمیں بتلاتی ہے، رمضان کا یہ پیغام ہے کہ ہمارے اندر اچھے اخلاق پیدا ہو جائیں رمضان میں یا رمضان کے علاوہ ہمیشہ. اور جس کے اخلاق اچھے ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی احادیث میں اس کی فضیلت موجود ہے. رمضان کا 8واں سبق ہے وہ انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا. اب دیکھیں رمضان کے مہینے میں آدمی ہر معاملے میں خرچ کرتا ہے، لوگوں کو افطار کرانا، یہاں تک کہ زکوٰۃ بھی دینا ہے، اور اسی طریقے سے ماہ رمضان کے اختتام پر صدقہ فطر ادا کرنا. یہ ساری چیزیں ہمیں بتلاتی ہے کہ ہمارے اندر بھی یہ انفاق فی سبیل اللہ کا جذبہ پیدا ہو جائے. یہ پیغام ہے. اسی طریقے سے رمضان کا 9واں سبق یہ ہے وہ صبر ہے. اور روزہ میں صبر کی تینوں قسمیں پائی جاتی ہیں. صبر کی 3 قسمیں. نمبر 1 صبر علی طاعت اللہ،
اللہ کی اطاعت پر صبر کرنا. نمبر 2 الصبر علی المعصیہ، اللہ کی نافرمانی سے بچنے پر صبر کرنا. اور نمبر 3 الصبر علی اقدار اللہ، اللہ نے ہمارے لیے جو مقدر کیا ہے اس پر صبر کرنا. روزہ میں صبر کی یہ تینوں قسمیں پائی جاتی ہیں. ایسے الصبر علی طاعت اللہ، اللہ کے اطاعت پر صبر کرنا. اللہ نے ہم کو روزہ رکھنے کا حکم دیا، ہم روزہ رکھتے ہیں، اور روزہ رکھنے میں جو دشواری ہوتی ہے اس کو ہم برداشت کرتے ہیں، یہ صبر ہے. صبر کی دوسری قسم ہے الصبر علی المعصیہ، گناہوں سے بچنا، یہ بھی صبر کی قسم ہے. اللہ تعالیٰ نے ہم کو ماہ رمضان میں کھانے پینے، دن کے اوقات میں کھانے پینے سے منع کیا. اللہ کی منع کرتے چیزوں سے ہم بچتے ہیں، اور اس سلسلے میں ہم کو جو دشواری آتی ہے، جو پریشانی آتی ہے، اس کو برداشت کرتے ہیں. اور صبر کی تیسری قسم ہے الصبر علی اقدار اللہ، اللہ نے ہمارے لیے جو مقدر کیا اس پر صبر کرنا، کہ انسان کی زندگی میں اگر کوئی پریشانی آ جائے، تکلیف آ جائے، اس پر وہ صبر کرے. روزہ میں یہ بھی شامل ہے. ہم کو بھوک اور پیاس کی وجہ سے جو پریشانی آتی ہے انسان کو، اس پر انسان صبر کرتا ہے. تو یہ روزہ ہمیں صبر کی تعلیم دیتا ہے. اور ماہ رمضان کا 10واں سبق یہ ہے، وہ اوقات کی تنظیم ہے. کیا معنی؟ ماہ رمضان ہمیں وقت کی تنظیم کا سبق دیتا ہے کہ ہم اپنے اوقات کی کیسے حفاظت کریں، اپنے وقت کو کیسے ترتیب دیں، ہر عمل کو اس کے اوقات میں کرنے کی کوشش کریں. ذرا رمضان کا شیڈول دیکھیں آپ، رات کے آخری حصے میں سحری کھانا، ذرا سی غفلت ہوئی تو روزہ کے باقی ہونے کا ڈر. صبح صادق سے کے بعد ایک لقمہ بھی حلق سے نیچے چلا گیا، روزہ فاسد. وقت کا خیال اتنا ہے. الحمدللہ آپ نے دیکھا ہوگا لوگ بار بار گھڑی کو دیکھتے ہیں رات کے آخری حصہ میں، کیونکہ اسے پتہ ہے ایک ایک منٹ قیمتی ہے، ایک ایک لمحہ قیمتی ہے. وقت پر وہ سحری کھاتا ہے. اسی طریقے سے آپ اور آگے دیکھیں، پھر غروب آفتاب کے بعد فوراً افطار کرنا، اس میں بھی تاخیر نہیں، تاخیر ہوگی تو نبی کی مخالفت ہوگی. کچھ ہی دیر کے بعد عشاء کی صلاۃ، فوراً بعد تراویح کا اہتمام. اب دیکھیں ماہ رمضان کے اتنی شیڈول جو انسان مصروف زندگی میں ساری چیزوں کو اپنے وقت پر کرتا ہے. یہ ہمیں ہمارے لیے ایک درس ہے، سبق ہے کہ ہم اپنے وقت کی کیسے حفاظت کریں، اپنے وقت کو کیسے ترتیب دیں. مگر افسوس یہ ہے کہ ہماری حالت، ہماری تقریبات نہ وقت پر شروع ہوتے ہیں اور نہ وقت پر ختم ہوتا ہے. نکاح وقت پر ہوتا ہے، وقت ہے 1 بجے، لوگ آتے ہیں 2 بجے، 1 گھنٹہ تاخیر، اور معاملہ یہیں تک ختم نہیں ہوتا. جو ہمارے جلسے جلوس ہیں، جو مذہبی تقریبات ہیں، وہ بھی اس سے خالی نہیں ہے. یہاں تک کہ جمعہ کا خطبہ بھی اس سے خالی نہیں ہے. وقت ہے 12:45 پر خطبہ شروع، 1:15 پر خطبہ ختم، اور خطیب کا خطبہ 1:30 تک چلا جاتا ہے. میرے بھائیوں، یہ وقت کی تنظیم، وقت کا خیال، یہ ہمارے لیے پیغام ہے، درس ہے، نصیحت ہے جو ہم ماہ رمضان میں کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ بے شمار نصیحتیں موجود ہیں ماہ رمضان میں. اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں، رب العالمین ہم سب کو ماہ رمضان نصیب فرما، اور ہم کو اس ماہ مبارک میں زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق دے. اللہ ہمارے عمل میں اخلاص عطا فرما، اللہ ہماری ساری پریشانی مصیبتوں کو دور فرما. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.